السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام زیدے خان ہے، میں یو پی کا رہنے والا ہوں جو انڈیا میں ہے، اور میرا جو جنم ہوا تھا، میرا جو پیدائش پری میچور برتھ ہوا تھا، میرے بچنے کی امید نہیں تھی، تو میرے والد نے منت مانگا تھا کہ اگر یہ میرا بیٹا زندہ رہ گیا، بچ گیا، تو اسے میں اسلام کے لیے خدمت کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دوں گا۔ اور اس کے بعد جب میں 7 سال کا ہوا تو مجھے مدرسے میں بھیج دیا، وہاں تقریباً 14 سال تک میں رہ کر کے تعلیم حاصل کیا۔ میں ایک عالم کا کورس کیا۔ عالم بننے کے بعد مجھے 1989 میں نیپال بھیج دیا گیا، جہاں میں SIO کے جانب سے کام کرتا تھا، جو جماعت اسلامی کا ایک رکن ہے، ایک حصہ ہے، اور وہاں میں پیش امام کی طور پر ایک مسجد ہے جس مسجد میں میں خدمت گزاری کرتا تھا۔ میرے اندر بہت جوش تھا کہ میں اسلام کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ میں سوچتا تھا کہ میں اپنے قوم کے لیے، اپنے اسلام کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، اور میرے اندر مدرسے میں جب میں تھا تو میرے اندر نفرت بھر دیا گیا تھا کہ عیسائی اور یہودی لوگ یہ اسلام کے دشمن ہیں۔ اور پھر جب میں کاٹمانڈو میں امام کی حیثیت سے کام کرتا تھا تو 1991 میں مجھے ایک دعوت ملا، جہاں پر دلی میں ایک آل انڈیا کے سارے جماعت اسلامی کے لوگوں کا ایک نشست تھا، بیٹھک تھا، اور اس کانفرنس میں مجھے آنے کے لیے انوائٹ کیا گیا۔ 3 دن کا اسلامک کانفرنس اٹینڈ کرنے کے بعد پھر جب میں واپس کاٹمانڈو جا رہا تھا تو میرا جو سفر بس کا سفر تھا، بس سے جا رہا تھا، تو راستے میں ایک جگہ پڑتا ہے جسے نارائن گھاٹ کہتے ہیں، وہاں صبح کے وقت میری بس ناشتہ کرنے کے لیے رکی۔ میں بس سے اترا، ناشتہ کرنے کے بعد میں واپس بس میں بیٹھنے جا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں بس تک پہنچتا، میرے سامنے 3 میرے ہم عمر کے نوجوان لڑکے ملے، اور جو مجھے دیکھتے ہی سلام کیا، کیونکہ اس وقت میں کرتا پاجامہ اور پگڑی باندھ کے رکھتا تھا، تو وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ مسلمان کے کوئی لیڈر ہے۔ تو انہوں نے مجھ سے سوال پوچھا کہ کیا آپ یسوع مسیح کے بارے میں جانتے ہیں؟ تو میں ان کے سوال کے بدلے ان سے خود سوال پوچھا۔ میں نے پوچھا کہ کیا آپ لوگ عیسائی ہیں؟ اور جیسے ہی انہوں نے کہا کہ ہاں ہم عیسائی ہیں، میرے دل میں نفرت بھر گئی، اور میں نے سوچا اپنے دل میں کہ ان لوگوں سے میں بحث کروں اور ان کو ذلیل کروں، ان کی بے عزتی کروں۔ اور میں اس وقت ان سے جو ہے سوال جواب کرنے لگا، میں بحث مباحثے کرنے لگا، اور میرا جو بحث کا مدعا یہ تھا کہ کیا عیسائی لوگ 3 خدا کی عبادت کرتے ہیں؟ کیا عیسیٰ المسیح خدا کا بیٹا ہے؟ جبکہ قرآن کہتی ہے کہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ کہہ دو خدا ایک ہے، اس کے نہ کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ تو میں نے یہ بھی کہا کہ کیا خدا عیسیٰ المسیح کا باپ ہے؟ اس کے تو کوئی بیوی نہیں، تو اس کے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سب سوال کرنے لگے۔ یسوع مسیح صلیب پر اس کی موت نہیں ہوئی، اور ساری دنیا کے گناہوں کے لیے یسوع مسیح خدا نے اپنے بیٹے کو کیوں قربان کیا؟ یہ سب جھوٹی کہانی ہے۔ تو ان میں سے ایک بھائی نے مجھ سے بولا کہ بھائی آپ کے پاس میں آپ کو ایک بائبل دینا چاہتا ہوں، آپ اس کو پڑھیے، اس بائبل شریف سے آپ کو آپ کے سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ لیکن میں نے کہا میں کیوں بائبل پڑھوں؟ آپ کا بائبل تو بدل دیا گیا ہے، اس میں رد و بدل ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس میں آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ پھر بھی ان میں سے ایک نے کہا، جب میں نے یہ کہا کہ میرے پاس قرآن شریف ہے اور قرآن میرے لیے مکمل ہے، قرآن میں لکھا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا آف کورس آپ کا دین شاید مکمل ہوگا، لیکن آپ کے قرآن میں ایک چیز نہیں ہے۔ ہم نے کہا کیا نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا نجات نہیں ہے، اور اس کا سچ مچ میرے پاس جواب نہیں تھا۔ انہوں نے ایک آیت کوٹ کیا قرآن، اس کا چیپٹر 46 کا 9 آیت، جہاں لکھا ہے محمد صاحب کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ حساب و کتاب کے دن میدان محشر میں اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ ان کی اس سوال سے میرے دل میں جھٹکا لگا، اور میں سوچا ان سے رابطہ ہٹا لوں اور میں کہیں اور چلا جاؤں، اور ان سے جو ہے ان سے پیچھا چھڑانا چاہتا تھا۔ پھر میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ کتاب دے دو، میں پڑھوں گا، لیکن دل میں نے سوچا جب میں بس میں بیٹھوں گا تو اس کتاب کو میں
پھینک دوں گا. لیکن جیسے میں وہ کتاب لیا یعنی انجیل شریف، اور جب میں بس کی طرف گیا، مجھے دھیان نہیں تھا کہ میں کتنا لیٹ ہو گیا ہوں، تو بس میری جا چکی تھی، مس ہو گئی تھی، چھوٹ گئی تھی. اب میں بہت دکھی ہوا اور ان کو کوسنا شروع کر دیا، اور میں نے کہا یہ تو شیطان لوگ تھے، ان کی وجہ سے ہماری بس مس ہو گئی. اور پھر میں جب دوبارہ دوسری بس سے روانہ ہوا تو وہ بس آگے جا کے قریب 2 گھنٹے کے بعد ایک جگہ میری بس رک گئی، اور وہاں بھیڑ تھی لوگوں کی. تو میں بھی اترا کہ کیوں یہ بھیڑ ہے. تو میں کسی سے پوچھا کہ بھائی یہاں کیا ہو رہا ہے، یہ بھیڑ کیوں ہے. تو انہوں نے کہا کہ جو اس سے آگے جا رہی تھی بس، یعنی جو میری بس چھوٹ چکی تھی، وہی بس کھائی میں گر گئی اور سارے پیسنجر، سارے مسافر مر گئے. تب میں نے سوچا ارے میں کیسے بچ گیا، مجھے بھی تو آج مرنا تھا. تب مجھے یاد آیا اگر وہ 3 جو مسیحی لوگ مجھے نہیں ملے ہوتے، ان سے میرا بحث مباحثہ نہیں ہوا ہوتا، تو میں پکا آج کے دن میری موت نشچت تھی، آج مجھے مرنا ہی تھا. پھر میں خدا سے شکریہ ادا کیا کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے تیرے فرشتوں کو بھیج کر کے مجھے بچا لیا. تب میں اپنے دل میں یہ سوچنا شروع کیا کہ میں کیوں بچ گیا، کیسے بچ گیا، اور مسیحی لوگ کون تھے، وہ کیا وہ فرشتے تھے، اور وہ مسیح کے فالوورز تھے. تو قرآن سے میں سوچنا شروع کیا، اور قرآن میں لکھا ہے کہ جو مسیحی لوگ ہیں، وہاں لکھا ہے یا عیسیٰ انی متوفیکا ورافعک الیہ ومطہرکم الذین وجاعل الذین اتبعوا فوق الذین علی یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن تک اللہ تعالیٰ ان کو کافروں پر فتح یاب رکھے گا اور ان کو کافروں کے اوپر جے دے گا. تو میں نے اگر یہ کافر ہوتے تو قرآن تو ان کو کافر نہیں کہتا ہے، ان کو قرآن جو کہتا ہے کہ یہ مسیح کے تابعین ہیں اور یہ کافروں پر غالب ہوں گے. تب میں وہیں سے میرے دل میں مسیح کے لیے جو ہے محبت پیدا ہوئی، اور میں لگاتار مسیح کے بارے میں سوچتا رہا. تقریباً مجھے 1 سال لگ گئے. میں تحقیقات کیا اور میں نے پایا کہ مسیح ہی سچا راستہ ہے، وہی نجات کا راستہ ہے. اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں جس کے ذریعے ہمیں نجات حاصل ہو سکے. حضرت مسیح کی زندگی پڑھی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھی، اور دونوں کی زندگی پڑھی تو مجھے یہ ملا کہ مسیح کی زندگی سب سے افضل ہے. اس کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں ہے، وہ پاک ہے، بے عیب ہے، ذکی ہے، اور وہی نجات دہندہ ہے. اور پھر میں نے اپنے زندگی میں مسیح کو نجات دہندہ کر کے قبول کر لیا. قبول کرنے کے بعد جب میرا یہ ایمان میرے گھرانے پر ظاہر ہوا تو انہوں نے میرے اوپر بہت ظلم و ستم ڈھایا، مجھے ادھموا کر دیا تھا مار مار کر کے. میں مرنے کے کاغار پہ تھا، لیکن خدا کا فضل رہا، اس نے مجھے زندہ رکھا. میں بہت تکلیفوں میں ادھر ادھر بھٹکا پھرا، 2 سال 3 سال میں بھاگتا پھرتا تھا، لیکن خدا نے مجھے بچایا. آج بھی وہ میرا چرواہا بن کر کے وہ مجھے چراتا ہے، اور میں اس میں مگن ہوتا ہوں، اور خدا نے مجھے جو خدمت دی ہے اس کی خدمت گزاری کرتا ہوں. اور ہماری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ بھی خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائیں، کیونکہ وہی سچا نجات دہندہ ہے. اس نے کہا ہے راہ حق اور زندگی میں ہوں، بغیر میرے کوئی بھی خدا کے پاس نہیں پہنچ سکتا ہے. آمین.